اسکول جاتا ہے, وہ کالج پڑھ یونیورسٹی پہنچ چکا ہے, یہ رپورٹیں چاہیے مجھے. آج اس کو چاہیے کہ صرف خالی سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے, جس طرح کہ ہماری قوم سالوں سے اس کاغذ کے ٹکڑے کے پیچھے بھاگتی رہی ہے. نہیں, باشعور, سمجھدار, متحرک, فعال, باعزم نوجوان چاہیے جو اس جماعت کی, اس پورے ملک کی قیادت کریں اور آگے بڑھیں. اس پاکستان میں بیرون ملک رہنے والے جو ہمارے طبقہ فکر ہیں, مختلف شعبہ ہائے زندگی, ان میں امیر لوگ بھی ہیں. میری استدعا ہے ان امیر اور صاحب ثروت اور دولت مند لوگوں سے جن کے پاس خدا کا دیا ہوا بہت کچھ ہے. اے میرے بھائیوں, اے دولت مند بھائیوں, کیا آپ نے اپنی ذمہ داریاں پوری کی ہیں؟ پوچھ لیں آپ سے, اپنے آپ سے پوچھ لیں, کیا آپ نے اپنی ذمہ داریاں پوری کی ہیں کہ کل روز قیامت خدا کے سامنے ہمیں پیش ہونا ہے. ہم سے پوچھا جائے گا کہ ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورے کرنے کے بجائے تم تو اپنی تجوریاں بھرتے رہے, تم تو اپنی جیبیں ہی بھرتے رہے, اور بڑا احسان کر دیا اس امیر اور سیٹھ نے, بڑا احسان کر دیا تو بھائی ایک زوردار عمرہ کر دیا, عمرے پہ عمرہ, پھر اس پر عمرہ, پھر اس پر عمرہ, پھر اس پر عمرہ, 1 حج, 2 حج, 10 حج, 15, 20 حج. بے شک کریں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یا کرنے کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ذمہ داریاں پوری ہو گئیں؟ 10 عمروں کے بعد, 5 حجوں کے بعد, نماز, عبادت, الحمدللہ اللہ سب کو نصیب کرے. کیا اے امیر لوگوں آپ کی ذمہ داریاں پوری ہو گئیں؟ ایک سادہ سا سوال ہے, آپ خود ہی سوچیں اور خود ہی اپنے آپ کو بتائیں. اگر آپ اور ہم مل جل کر کچھ اس خطے میں بسنے والے لوگوں کے لیے مل جل کر سکتے ہیں تو ضرور ہمیں کرنا چاہیے, کسی کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. گورنمنٹ ملازمین, تجارت پیشہ, حکمرانوں سے, بیوروکریٹ سے سوال ہے کہ کیا آپ ماشاءاللہ آج کل مسجدیں میں جائیں تو جمعہ نماز پڑھنے کے لیے تو اندر جگہ ہی نہیں ملتی, روڈوں پر پڑھتے ہیں, روڈ بھر جاتے ہیں, ٹریفک بلاک ہو جاتی ہے, الحمدللہ ماشاءاللہ, لیکن اس میں ماشاءاللہ آفیسیں بند ہو جاتی ہیں. بڑی اچھی بات ہے. میں آپ سے چھوٹی سی یہ بات پوچھتا ہوں, گورنمنٹ ملازموں سے, پرائیویٹ ملازموں سے, بیوروکریٹ حضرات سے, حکمرانوں سے, الحمدللہ نماز تو آپ نے پڑھی, اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور ہماری نماز قبول فرمائے. عمرے بھی آپ کرتے ہیں, الحمدللہ اللہ تعالیٰ نصیب کرے اور وہ زیارت ہماری قبول فرمائے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, کیا آپ ٹائم پر آفس پہنچتے ہیں؟ جو ضرورت مند لوگ باہر کھڑے ہوتے ہیں, جن کی جیب سے ٹیکس کٹ کر آپ کو تنخواہ ملتی ہے, ان کے کام آپ وقت پر کرتے ہیں؟ کیا ان سے آپ بلا جواز پیسے تو نہیں بٹورتے؟ کسی کی بڑے کی فون آ جائے تو آنکھ بند کر کے فائل پر سائن کر دیا, کسی غریب کی فائل آ گئی تو وہ دوسرے لمبے بڑے اور بھاری فائلوں کے نیچے دبے. کیا ایسا تو نہیں ہو رہا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں, کیا ایسا ہو رہا ہے؟ کیا ایسا ہو رہا ہے واقعی سچ میں؟ تو پھر بتائیں یہ صحیح ہے؟ یہ صحیح ہے؟ اگر صحیح ہے تو پھر ہماری حالت آج کل ایسی کیوں ہے؟ کسی کا کام نہیں ہو رہا, ہر کوئی چیخ رہا ہے. خدا کے لیے غفلت کی نیند سے بیدار ہو جائیں ہم سب. حج پر جائیں لیکن پہلے اپنے آفس کے کام مکمل کر کے پھر جائیں, ضرورت مند لوگوں کے کام کر کے پھر جائیں. ایسا تو نہیں کسی کی پینشن پھنسی ہوئی ہے, اس کی بچی کی شادی رکی ہوئی ہے, اس کی جان سولی پہ اٹکی ہوئی ہے اور تمہیں عمرے کی پڑی ہوئی ہے. کس منہ سے جاؤ گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کہ ایک غریب کی زندگی کو عذاب میں ڈال کر, ایک حضور کے امتی کی زندگی کو عذاب میں ڈال کر تم عمرے پر چلے ہو, تمہارے ایک سائن کی وجہ سے اس بیچارے کے پیسے اٹکے ہوئے. آپ خود سوچیں, دستبستہ گزارش ہے کہ ان چیزوں کو ہمیں درست کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے.
والدین سے آج اس کا سوال ہے. بچوں کو پیدا کرنے کا ہمیں بڑا شوق ہوتا ہے، اور ماشاءاللہ شادی کو 2 مہینے بھی نہیں گزرتے تو ماں بے چین، بہنیں بے چین، بھائی کو اولاد ہی نہیں ہو رہی، اور جو کوئی کام گھر میں نہیں ہوتا تو پھر یہی باتیں ہوتی ہیں. والدین سے آج اس پوچھتا ہے کہ جتنے بھی بچے ہو گئے یا ہونے والے ہیں، کیا یہ بچے پیدا کرنا آپ کی ذمہ داری کو پورا کر دیتا ہے؟ آپ کا کام ہو گیا بس؟ او خدا کے بندے، ذرا سوچیں، کچھ آگے بھی ذمہ داریاں بنتی ہیں ہماری. ان کو ٹائم دیا ہے؟ چھوٹی سی بات پوچھتا ہوں، آپ نے بچوں کو ٹائم دیا ہے؟ ان کے ساتھ مل بیٹھے ہیں؟ کبھی ان سے بات کی ہے؟ کبھی ان کو سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ یا ان کو آنکھ بند کر کے فیصلہ کر لیا بھائی اس کو جو ہے نا بس اس کو تو ڈاکٹر بننا ہے، اس کو انجینئر بننا ہے، اللہ اللہ خیر صلاح، جاؤ پڑھو. اس طرح تو بچے نہیں پالے جاتے. آپ نے دیکھا ہوگا ایک بلی ہوتی ہے، اس کے چھوٹے کٹنس ہوتی ہیں، ان کو کس طرح سکھاتی ہے پانی پینا، کھانا کھانا، پوٹی کرنا، ایک ایک چیز، منہ صاف کرنا ان کو سکھاتی ہے. اے اولل الباب، اے عقل مند انسان، ہمیں کیا ہو گیا؟ بچوں کو ٹائم دیا ہے یا نہیں دیا ہے؟ مجھے جواب چاہیے. کتنا ٹائم دیا ہے روزانہ؟ اگر ہم ٹائم نہیں دے رہے تھے تو آج کے بعد ہم سب نے بچوں کو ٹائم دینا ہے، ان کے ساتھ بیٹھنا ہے، ان کی باتیں سننی ہے، لیکچر نہیں سنانے. ایک تو ہمیں بولنے کی بڑی عادت پڑ گئی ہے، خامخواہ بولتے رہتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے، جو چپ رہتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کے سامنے کوئی شخص برا بھلا کہہ رہا تھا، حضور بھی خاموش، علیہ الصلوۃ والسلام، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خاموش. وہ کہہ رہا ہے، کوئی جوابی کاروائی نہیں ہو رہی ہے. بالآخر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. اس نے صرف یہ کہا کہ بھائی جو تو مجھے تہمتیں لگا رہا ہے، مجھے برا بھلا کہہ رہا ہے، ایسا تو میں نہیں ہوں، شاید تو ہی ایسا ہوگا، شاید کچھ اس طرح، واللہ عالم بالصواب، کوئی غلطی ہو جائے تو میں معذرت خواہ ہوں. یہ بات کہنی تھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فوراً اس محفل سے اٹھ کر چلے گئے.